औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, फ्रेंड्स पब्लिक हाई स्कूल चौंतीस शरीफ की तरफ से उर्दू का उस्ताद लियाकत अली। आज हम नसरी सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पढ़ेंगे। लिहाजा आप अपनी किताबें खोल लें और इसकी रीडिंग करते हैं और इसकी तशरीह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, सिनफ़े अदब के लिहाज से खाका निगारी। सुबह अखबारों में ये ख़बर पढ़कर दिल धक से रह गया कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का आज स्वयं है। ख़बर इतला, दिल धक से रह गया, परेशान हो गया। स्वयं वफ़ात के बाद तीसरा दिन रस। मुसन्निफ़ इस तशरीही तलब पैराग्राफ में बयान करता है, सुबह सवेरे मैंने मुख्तलिफ़ अखबारों में ये ख़बर पढ़ी कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद को 3 दिन हो गए हैं, वो वफ़ात पा चुके हैं। जब ये ख़बर पढ़ी तो दिल परेशान हो गया, जैसे किसी ने दिल को हाथों में काबू कर लिया हो, पकड़ लिया हो। खामोश ज़िंदगी, खामोश मौत। मुसन्निफ़ ये बयान करता है, जिस तरह वो खामोशी के साथ ज़िंदगी बसर करते थे, उनके बारे में किसी को मालूम नहीं होता था। बिल्कुल इसी तरह जब उन्होंने वफ़ात पाई तो किसी को कानो कान खबर भी ना हुई, किसी को पता भी ना चला। मिर्ज़ा साहब की अलालत मिजाज, बीमारी या मर्ज़ुल मौत, क्या ऐसा मर्ज़ जो मौत का सबब बने, कि इतला खबर इससे पहले कहीं से नहीं मिली। मुसन्निफ़ ये बयान करता है कि मिर्ज़ा साहब की बीमारी का पहले पता भी नहीं था कि वो बीमार हैं या कोई ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हैं जो उनकी मौत का सबब बने, उसका पता भी नहीं चला। हद ये कि परसों वो रहलत फरमा गए, वफ़ात पा गए। यहाँ तक कि 3 दिन हो गए, वफ़ात पा गए। उनके सैकड़ों दोस्तों और कदरदानों, इज़्ज़त करने वाले इस सानिया इर्तिहाल, बहुत बड़ी खबर यानी मौत की खबर कि खबर तक ना हुई। यहाँ तक कि वफ़ात 3 दिन हो गए, वफ़ात पा गए। उनके सैकड़ों दोस्तों और इज़्ज़त करने वालों को उनकी मौत की खबर भी ना हुई। अफसोस, इतना बड़ा साहिब कमाल। मुसन्निफ़ इसमें अफसोस का इजहार कर रहा है कि साहिब कमाल, बहुत बड़ा मर्तबे वाला, खूबियों का मालिक हम में से उठ जाए, वफ़ात पा जाए और उसकी सुनावनी, मौत की खबर हम तक न पहुँचे। मुसन्निफ़ यहाँ अफसोस का इजहार कर रहा है कि एक शख्स जो बहुत बड़ी खूबियों का मालिक है, जो बहुत मर्तबे का मालिक है, वो अचानक दुनिया से चला जाए और उसके दोस्तों को और उसके इज्जत करने वालों को उसकी खबर भी ना हो कि वो इस दुनिया से चला गया। कितने बेखबर हैं हम लोग। जिंदा कौमों का ये शियार नहीं कि अपने अहले कमाल से गाफिल हो जाएं, भूल जाएं। अहले कमाल, हुनरमंद, मर्तबे वाले शियार तरीका कि हम कितने बेखबर हैं, हमें मालूम भी नहीं कि हालांकि ये जिंदा कौमों का शियार नहीं। जो जिंदा कौमें होती हैं अपने उन लोगों को जो बहुत बड़े मर्तबे वाले होते हैं, हुनरमंद होते हैं, उनको भूलते नहीं हैं। ऐसी गफलत मुजरमाना होती है कि वो गफलत जो मुजरमाना साबित, शायद ये हमारी गफलत ही की सज़ा है कि मिर्ज़ा साहब को यूं एकाएकी हमसे छीन लिया गया, एकाएकी अचानक। हम यहाँ मुसन्निफ़ बयान करते, शायद मुमकिन है यही हमारी गफलत हो कि अल्लाह ताला ने, फितरत ने हमको ये सज़ा दी है कि अचानक मिर्ज़ा साहब को हमसे छीन लिया गया।
عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے. عالم علم جاننے والا، عالم دنیا. مصنف یہ بیان کرتا ہے ایک جو عالم ہوتا ہے علم جاننے والا جب وفات پا جاتا ہے تو دنیا کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایک علم جاننے والا جو شعور رکھتا ہے، دوسروں کو درس دیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، لوگ اس علاقے کے رہنے والے ان سے علم حاصل کرتے ہیں، شعور حاصل کرتے ہیں اور علم کی پیاس بجھاتے ہیں. جب وہ عالم وفات پا جاتا ہے تو وہ تمام علم اس کے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتا ہے، جس سے اہل علاقہ علم سے محروم ہو جاتا ہے. ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. یعنی وقتی طور پر ہمیں معلوم نہیں کہ مرزا صاحب نے وفات پائی، ہم سے رخصت ہوئے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے. یہ ان کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا. عدم موجودگی، موجود نہ ہونا، جدائی، ہجر، گھاؤ، زخم، کہ اب جب وہ موجود نہیں ہوں گے تو ہمیں یاد آئے گی. جب ادب کی بات ہوگی، علم کی بات ہوگی تو وہ ہمیں یاد آئیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا زخم بڑھتا چلا جائے گا. یعنی بتایا جا رہا ہے جو بہت بڑا مرتبے والا ہوتا ہے، اہل علم ہوتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا خلا پر نہیں ہوتا. مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں. مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ مرزا صاحب جو تھے، مرزا محمد سعید، خاموشی کے ساتھ کام کرنے والے تھے. کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بہت بڑے مرتبے والے ہیں، علم جاننے والے ہیں، یا ان کے کوئی تصنیف ہے یا کوئی بڑا کارنامہ ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں. دراصل حقیقت میں خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے. وہ نمود نہیں چاہتے تھے، وہ ناموری نہیں چاہتے تھے، اور پبلک پلیٹ فارم، لوگوں کے روبرو ہونا، لوگوں کے سامنے پیش ہونا آنا پسند نہیں کرتے تھے. مصنف یہ بیان کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب خود ہی شہرت سے گھبراتے تھے. انہیں نمائش کی ضرورت نہیں تھی، نمود کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ پبلک پلیٹ فارم پر بھی آنا پسند نہیں کرتے تھے. کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر. اب ستائش، تعریف، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاوضے کے چکر میں بدلہ معاوضہ تنخواہ کے عوض کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں تعریف کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، ان کی تعریف کریں. تو انہیں کسی قسم کی ضرورت نہیں تھی، کوئی نمود و نمائش کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے. جب وہ کام کرتے انہیں سکون ملتا تھا. کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا. وجہ یہی تھی کہ انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا. فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے. جو فرمائش کا کام ہوتا، کوئی تقاضا کرتا یہ کام کر دیں، کوئی کتاب لکھ دیں، کوئی ناول لکھ دیں، تو انہوں نے ساری زندگی وہ کام نہیں کیا. انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر، یہ علامت ہے، اسے حاشیہ کی علامت کہتے ہیں. جب کوئی بات اگر یہاں بتاتے ہیں، تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں، تو عبارت بے ڈھنگی ہو جاتی ہے، لہذا یہاں یہ علامت لگا دی جاتی ہے اور اس صفحے کے نیچے لائن کھینچ کر اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. حاشیہ کی جمع حواشی، اور ایک صفحے پر کئی حواشی آ سکتے ہیں کہ رسالے مخزن خزانہ میں مضامین لکھے. یہ شاعر بھی گزرے ہیں سر عبد القادر، اور غالباً یہ جو تھے فارسی کے شاعر تھے،
ان کا ایک رسالہ تھا مخزن، تو اس میں انہوں نے مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا، انہوں نے سر عبد القادر کے کہنے پر نہیں لکھا، بلکہ ان کا جی چاہتا تھا، جب جی چاہ لکھنا شروع کر دیا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، ایسا بھی نہیں ہے کہ لکھیں کسی کو خوش کرنے کے لیے، میں لکھوں گا لوگ خوش ہوں گے، واہ واہ کریں گے، شاباش دیں گے، ایسی بات نہیں تھی۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، یہ بھی نہیں کہ میں لکھوں گا اس کا بدلہ ملے گا، معاوضہ ملے گا، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے، چڑ جانا، ناراض ہونا، اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی پیسے کی آفر کرتا کہ اس کا بدلہ دیں گے یا کوئی پیسوں کا ذکر کرتے تو ناراض ہو جاتے، پھر انہیں منانا مشکل ہو جاتا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں، پبلشر کی جمع ہے کتاب چھاپنے والا، پبلشروں کتابیں چھاپنے والوں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، بھاری قیمت، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ یعنی بہت ایسے پبلشر تھے جو پیسہ رکھتے تھے اور انہیں کتابیں لکھوانے کے لیے مرزا صاحب کو آفر کی، لیکن انہیں ایک بھی لفظ لکھ کر نہیں دیا۔ اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین، یہ مروزی میں آئے گا، نشان لگا لینا ہے، لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، بغیر معاوضے، بغیر معاوضے کے۔ تو جب انہوں نے پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد کو دیا، اس میں بغیر روپے پیسے کے، بغیر معاوضے کے، بغیر تنخواہ کے، کہ اسے دے دیا۔ اب کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، یہ بھی مروزی بنتی ہے، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا، اور وہ بھی بالکل ایسے کہ اس سے کچھ پیسہ نہیں لیا، کچھ پیسے نہیں لیے۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی مات اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ ایک کتابیں چھاپنے والا لاہور سے دلی صرف اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ میں وہاں مرزا صاحب سے ناول لکھواؤں گا، ناول انوکھا نرالا۔ یہ صنف ادب میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، تو شاہد احمد دہلوی سے ملے اور انہیں بتایا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، تو مصنف نے انہیں بہت روکا، پہلے انہیں بتایا وہ ایسا نہیں کریں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، کیونکہ انہیں اپنی دولت پر گھمنڈ تھا، زوم تھا کہ میں دولت کے بل بوتے پر بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکا ہوں، تو یہ مرزا صاحب کو بھی خرید لوں گا، لہذا نہ مانے، میری بات نہ مانے، بولے، کہنے لگے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے۔ یاد رکھیں یہ روپیہ لکھا ہوا ہے، روپیہ، پیسہ، ڈاکہ، ڈرامہ، یہ الف کے ساتھ آئے گا، ہے کے ساتھ نہیں آئے گا، ورنہ غلط ہو جائے گا۔ کیا ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے، یعنی اس دور کی بات ہے، پرانے دور کی بات ہے، جس میں جس وقت روپے پیسے کی قدر تھی، تو کیوں نہیں لکھیں گے؟ یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ دور تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا، یعنی اچھے سے اچھا ناول، بہترین ناول 200-250 روپے میں وہ پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر میرے صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو مجھے سفارش کے طور پر لے گئے، میں نے تعارف کرایا، میں نے جان پہچان کرائی، میر صاحب کا ماتھا ٹھنکا، پہلے سے تاڑ لیا، یعنی پہلے سے انہیں پتہ چل گیا، اندازہ لگا لیا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی فوراً موقع ملتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی، تقاضا کر دیا کہ مجھے ناول لکھ کر دے دیں۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، یعنی دھیما انداز، بولے، کہنے لگے آپ میرے ناول کے 5000 روپے دیں گے، 10,000 روپے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ یعنی حالانکہ
मुसन्निफ ये बयान करते कि ठंडे मिजाज के मालिक थे, धीमा लहजा, लेकिन उसी वक्त वो जलाल में आ गए। कहने लगे कि आप मुझे यकीन है कि 5,000 10,000 देंगे, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं कि मैं जो पहले काम कर रहा हूँ उसको छोड़ दूँ आपके लिए नाबालिग। 5-10 हज़ार की बात सुनकर पब्लिशर साहब की सिट्टी गुम हो गई, जिन्हें बिल्कुल चुपचाप खामोश हो गए और 2-4 मिनट पहलू बदल कर रुखसत चाहिए। 2-4 मिनट के बाद इधर उधर की बात की, फिर इजाज़त तलब की। मिर्ज़ा साहब उस ज़माने में अपनी मार्कातुल आरा किताब, शान वाली, धूम मचा देने वाली किताब मजहब और बातनियत लिख रहे थे, जिसे मुकम्मल होने के बाद उनके दोस्त प्रोफेसर ताजवर नजीब आबादी उनसे ले गए और लाहौर से वो किताब शाये हुई, वो छप गई। मिर्ज़ा साहब का सिर्फ ये एक इल्मी कारनामा है, कारनामा बहुत बड़ा काम, मगर ऐसा कारनामा कि उर्दू की अगर 100 उम्दा किताबें छांटी जाएं, अलग की जाए, तो उनमें मजहब और बातों को ज़रूर शरीक करना पड़ेगा। यानी ये वो किताब है, मौजूदा दौर में भी जितनी अदब के हवाले से अच्छी किताबें अगर अलग की जाएं, तो उनमें से इस किताब को ज़रूर शामिल करना पड़ेगा। अच्छा बेटा, अगले लेक्चर के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। फिर दूसरे लेक्चर में आकर आगे पढ़ेंगे।